صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، میں ایک سینسر مسئلہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی موجودگی میں باقی ساری جماعتوں کی دال گلے گی کہ نہیں گلے گی؟ سوال آج کا یہ ہے، یا تو اندر کریں یا باہر بھیجیں یا نہ اہل کریں، موجودگی میں آپ سب کتنا گراس روٹ لیول کے اوپر چینج لے آئیں گے؟ بگ کوشچن مارک آن دیٹ سر. دیکھیں جی، ایک بات تو بالکل آپ کی درست ہے کہ عمران خان اب بھی ایک سیاسی طاقت ہیں اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ ماسز میں موجود ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی سے پہلے خان صاحب کا ہر بیانیہ بک رہا تھا. کئی چیزیں بہت پڑھے لکھے کے لوگوں کے ساتھ، مثلا یہ 190 ملین والا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، تو کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہاں پر ایک سیکرٹ جو ہے ڈاکومنٹ سائن ہوا ہے وہاں کی عدالتوں میں، جس کی وجہ سے پیسہ جو ہے وہ اپنا بزنس ٹائکون کو دیا گیا ہے. لیکن اب لوگوں کو حقیقت سامنے آئی ہے کہ یہ بس بات میں حقیقت نہیں ہے. اب جو لوگ تھے کیبنٹ میں، وہ خود جا کے بیان دے رہے ہیں نیب کے پاس کہ انہوں نے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط جو ہیں بغیر پڑھے کیے تھے، یہ سیلڈ اینولوپ پہ کیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں جو ہیں وہ جن لوگوں نے بھی کروائی ہیں، بہت شدید میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں جو ہیں ہوئی ہیں. اور میرے اپنے خیال میں 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور ہوئی. چودھری صاحب، 9 مئی کا واقعہ تو نان ڈیبیٹیبل ہے، وہ تو فراموش ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کو سائڈ پہ رکھیں. آپ بات کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی، تو جس ملک کے اندر موجودہ فزیکلی پریزنٹ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوں، جس میں 3rd ٹائم پرائم منسٹر ابھی بھی رہ رہے ہوں ایز وی اسپیک، اور ان کی مقبولیت اور ان کی جو پل ہے وہ اپنے تئیں موجود ہو آن گراؤنڈ، اس بات میں وزن لگتا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. بٹ ایک جے کے ٹی گروپ ہے، تحریک انصاف کے ٹوٹے لوگ ہیں، ڈیموکریٹک گروپ ہے، آپ ہیں، کاف لیگ، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ 2 وے یا 3 وے مقابلہ ہوگا؟ کتنے کینڈیڈیٹس آپ لوگ ایک حلقے میں یا ایک جگہ سے اتاریں گے؟ بالکل، اب تو ہر چیز جو ہے وہ کنفیوژن میں ہے، لیکن میرے اپنے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے منشور پہ اپنے اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. سر نے اپنے ٹکٹ پہ ساری سیاسی جماعتیں لوگ اتاریں گی؟ پورے سسٹم میں تو بہت بڑا تضاد آ گیا نا، ساری جماعتیں الگ الگ دراصل حکومت میں ہی ہیں. آج جے کے ٹی کے لنگڑیال صاحب ہوں تو وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہوں تو وہ وفاقی وزیر ہیں. یہ تو الیکشن آپ سب لڑ رہے ہیں، کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ سبھی حکومت میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں جو ہے مدر آف ڈیموکریسی جس کو آپ بولتے ہیں، وہاں پر کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹ کا 5 سال انہوں نے کولیشن میں گورنمنٹ کی تھی، لیکن جب الیکشن آیا تو انہوں نے اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑا تھا. لیکن ایک بات سے میں آپ کی متفق ہوں کہ معاشی جو حالات ہیں وہ پاکستان کے بہت پریشان کن ہیں. لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ان پاپولر ہے. تو یہ سارا جب جائیں گے عوام کے پاس تو ان کو یہ میوزک، سر یہی تو آپ سے وضاحت چاہ رہی ہوں، برطانیہ کی مثال نہ دیجیے. مہنگائی کے خلاف کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے جب آپ لوگ حلقوں میں اتریں گے؟ کس کے خلاف نعرے لگائیں گے اتر کے جلسوں میں؟ 60 سال کے ریکارڈ توڑنے والی 38% انفلیشن کس کے متھے لگائیں گے؟ کس سے جواب مانگیں گے؟ اس حکومت سے جس کا حصہ سالک چودھری صاحب خود ہیں. الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ دیکھیں جی، میرے اپنے جو سوچ ہے وہ تو بڑی واضح ہے کہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں پاکستان مسلم لیگ میں آیا تو مجھ سے پہلے جو ہے ہمارے 2 منسٹر جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، تو اس میں میری مشاورت جو ہے، ذاتی مشاورت جو ہے وہ شامل جو ہے وہ نہیں تھی. اور دوسرا جو کریٹیکل ہونے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب مسلم لیگ نون میں تھا تو میں جو غلط فیصلے وہ کرتے تھے ایز اے گورنر ان کو کرٹیسائز کرتا تھا. جب میں پاکستان سر ابھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پہلے یہ فیصلے ہو گئے تھے، قطع کلامی معاف، آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی چھوڑ سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے لندن میں پاکستانیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ کڑی شرائط ہیں، آپ ہر چیز گروی رکھ رہے ہیں، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. آپ نے 2 بلین لینا ہے سال کا، آدھار لینا ہے، لون لینا ہے، انٹرسٹ لینا ہے. یہ پاکستانی آپ کو $2.5 بلین مہینے کا بیچتے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی اور سہولتیں دے دیں تو یہ $30 بلین سے
کم از کم 2-3 سال میں اپنی ریمیٹنس جو ہیں ان کو ڈبل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا، حق رکھنا پارٹی کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت سی سیاسی جماعتوں کا ایک جو ہے وہ کٹ ہے، اور ان کا جو ہے اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم عوام کے پاس جائیں گے تو ہم اپنا ان کو منشور دیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ اس ملک میں ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے. سر قطع کلامی معاف، انفرادی رائے سے ٹھیک الیکشن کرنا جیتا ہے. تو نہیں جا سکتا نا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی جائے جیسے مولانا فضل صاحب کہہ رہے ہیں، پھر بھی مخالف کون ہوگا آپ سب کا؟ سب تو رلے ملے ہیں، 2/3 کسی کو بھی نہیں ابھی ملتے دکھائی دے رہی، کسی کی اتنی اوور ویلمنگ ابھی پاپولیرٹی یا میجورٹی نہیں دکھ رہی. ہنگ پارلیمنٹ بھی میں ایسے نہیں کہوں گی بیکاز یو آل آر آلریڈی پارٹ آف این الائنس. تو بیسکلی الیکشن کے بعد آپ اپنے اپنے حصوں کو ریوزٹ کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کون کہہ رہا ہے کہ وہ الیکشن میں انوالو نہیں ہوگی؟ اچھا، میں تو ان سے بین کے آپ کو تو وہ بتایا ہوں گے ہے تو کہ آپ میں ہنگ پارلیمنٹ کہہ تو سکتے ہیں. ان کو کل عدم قرار دینے کے خلاف ہوں. تحریک انصاف اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑے گی، اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی جمہوری حق ہے کہ وہ بھی الیکشن میں اتریں اور اپنا مینیفیسٹو پہ اپنی جو کارکردگی ہے اس پہ اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑیں. پھر عوام کا جو فیصلہ ہو وہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے. تو چودھری صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تحریک انصاف کی اگلے الیکشن میں فار لیجیٹیمیسی؟ دیکھیں جی، میں تو میرا تو پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں پاکستان کی، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں اس 9 مئی کے واقعات کے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری پوری دنیا میں جگ ہنسائی بھی ہوئی ہے، رسوائی بھی ہوئی ہے، اور ہمارے اداروں کی توہین بھی ہوئی ہے. اور میں تو یہ بات 1 سال سے کہہ رہا تھا کہ بھئی اداروں کو کیوں آپ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جب 2018 میں بھی یہی وہ ادارے تھے، اب جو آپ کی حکومت گئی ہے تب بھی وہی ادارے ہیں. تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے جب ہم اداروں کے ساتھ اسٹریٹ ٹکر لینے کی. بہت بہت شکریہ چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے